اگر آپ دیکھیں اور کیا چیز دیکھنی ہے، ابلغتکم رسالات، ادھر بھی بالکل وہی ہے، ابلغتکم رسالات. دیکھیں اس میں اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے، ابلغتکم رسالات کے اندر فعل فاعل مفعول کون بتائے گا مجھے؟ انا ابلغت میں جو ہے فاعل ہے، ابلغت فعل ہے، ٹھیک ہو گیا، اور کم جو ہے مفعول ہے، اور رسالاتی بھی مفعول ہے، دو مفعول ہے اس میں. ماشاء اللہ. اور ربی کیا ہے؟ سر یہ رسالات جو ہے یہ کیا مضاف بھی ہے؟ یہ مضاف مضاف ہے سر، اور ربی، رسالات ربی. اور ربی جو ہے مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب ہے یو کین سی کہ چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آسانی کر رہی ہیں. اعلیٰ قوم کافرین، آپ نظر آ رہا ہے کافرین جو ہے وہ صفت ہوگی قوم کی، رائٹ؟ کافرین جو ہے کیونکہ قوم یہ جب پلیز اپنا مائک، ہاں پلیز اپنا مائک بند کرتے ہیں. سر یہ ابلغتکم رسالاتی ربی میں انہوں نے بتایا کہ ابلغتکم میں ابلغتو جو ہے وہ فعل ہے اور اس میں انا فاعل ہے. جی بالکل انا فاعل ہے. تقدیر اور ویسے کم تو جو ہے وہ تو مفعول. تو فاعل ہے لیکن اس کا اس سے جو تقدیر ہو انا. کوئی مطلب نہیں کہ بالکل بالکل. جی جی اور کم جو ہے وہ مفعول ہے، مفعول نمبر 1 ہے، اور مفعول رسالات مفعول اور نمبر 2 ہے. رسالاتی جو مفعول نمبر 2. وہ ہوا مضاف، اور ربی مضاف الیہ، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کے مضاف الیہ. کتنا فائدہ جو لوگ عربی پڑھ رہے ہیں ان کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم یہ سلائڈ کر رہے ہیں گرامر اس کے اوپر سے، رائٹ؟ قوم کافرین یہ اس کی صفت ہو گئی. اور کون سی خاص بات ہے اس میں؟ دیکھیں اہلہا میں پھر وہی آگے اخذنا اہلہا، تو اہلہ میں جو یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے، رائٹ؟ اور یہ ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ کریہ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور لعلہم یضرعون، تو لعل بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی ایک اسم لعل ہوگا اور ایک خبر ہوگی، تو ہم اس کی اسم ہے اور یضرعون اس کی خبر ہو جائے گی لعل کی. تو اس میں دیکھیں بلا بدلنا مکان السیئات حسنا، تو بدلنا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فعل فاعل کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو مکان، بدلنا جو ہے فعل ہے. ہاں جی بدل فعل ہے، نہ اس کا فاعل ہے تقدیرہ نحن. مکانہ جو ہے مفعول بھی ہے، وہو مضاف، السیئات مضاف الیہ، حسنتا مفعول بھی نمبر 2 ہے، رائٹ؟ اور قالو کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں آگے اس کا مقولہ ہے قد مس آباءنا. اچھا آباءنا میں دیکھیں، آباءنا میں اور الضراء، اس میں تلاش کر سکتے ہیں کون سا فعل فاعل مفعول ہے. مس آباءنا الضراء والسراء. سر اس میں آبا جو ہے وہ مفعول بھی ہے، ماشاء اور اللہ، الذراء جو ہے فاعل ہے، الذراء. دیکھیں ایکسلنٹ. اب آپ دیکھا نا یہ السراء. سرا اس پہ معطوف ہے. دیکھیں اس سے سمجھ آئے آپ کو کہ اس میں مفعول پہلے آ گیا ہے. ایوری بڈی سی دیٹ کہ اس میں بھی مسا آباءنا یہ پہلے آ گیا، اس کا یہ بتا رہا ہے منصوب، اور یہ فائل جو ہے یہ بعد میں آ گیا، پھر واو اس پہ عطف کر رہا ہے، اور سراؤ بھی جو ہے وہ الدراؤ پہ معطوف ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ. اچھا بغتتاً کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ حال ہے، بالکل حال. اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ میں بھی واو پھر سے حالیہ ہے، واو حالیہ، جی یہ بھی حال ہے، یہ جملہ حال کا یہ نا. جملہ حال کے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو میرا خیال ہے ہمیں کافی آسانی ہو رہی ہے اس کے جو ہے نا ڈیپتھ میں جانے کے. اگریڈ؟
تو آئیے نیکسٹ سر کوئی تدبر کی بات Yes, جی، اینی پوائنٹرز آن دس؟ چلیں اگلی آیت ہم ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے مغرب سے پہلے آیت کو سن لیتے ہیں، بیسک ترجمہ کر لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ عظیم. یہ آیات جو ہیں بہت ہی اثر انداز کرنے والی ہیں، امپیکٹ والی ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا لوگوں کو، یعنی ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآ آمَنُوا، اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ لوگ لے آتے، یعنی وہ بستیوں والے لے آتے ایمان، یعنی صحیح معنوں میں ایمان لے آتے کہ مان لیتے اللہ کی بات، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کر دیتے، لفتحنا، تو ہم یقیناً کھول دیتے، علیہم برکات من السماء والارض، برکات کھول دیتے ان کے لیے، یعنی نعمتیں اپنی آسمان سے اور زمین سے ان پر نچھاور کر دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، یعنی کہ اللہ کے کلام کو جھٹلایا بجائے کہ ایمان لاتے. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سبب اس کے جو وہ کماتے تھے یا کرتے تھے. أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ان پر کوئی عذاب آئے، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، یعنی ایسے وہ سوئے پڑے ہیں بے حال کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. او آمینہ اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحیٰ، کیا وہ بستی والے بے خوف ہیں کہ ان پر کوئی عذاب آئے دن کے وقت، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل تماشے میں ہوں. افامنوا مکر اللہ، تو یہ بے خوف ہیں اللہ کے اسٹریٹجی سے، یہ چال سے کہ اللہ جو ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. یعنی یہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات پہ، یہ امن میں ہیں. امینو، امن میں، یعنی بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اللہ کیا ان پہ چال چل سکتے ہیں، یعنی کیا کر سکتے ہیں. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کے اسٹریٹجی سے، الا القوم الخاسرون، ایسے مگر یہ کہ وہ قوم جو خسارے میں ہو، یعنی وہ خسارے میں قوم ہوگی جو بے خوف ہو جائے اس بات سے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها،
اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ اولم یہدی، تو کیا یہ لوگ، کون سے لوگ؟ جن کو زمین میں وارث بنایا گیا بعد اہلیہ، اس کے بعد کہ اس سے پرانے لوگ ہلاک ہو چکے تھے، وہ دوبارہ آئے، کیا ان کو اس کو دیکھ کے رہنمائی نہیں حاصل ہوئی؟ وہ کیا کہ اگر ان کیا دیکھا نہیں کہ اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللَّوْ نَشَاءُ، کہ اگر ہم چاہیں تو أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم ان کو مصیبت میں ڈال دیں، ان پر عذاب لے آئیں، ان کے گناہوں کے سبب۔ کیا یہ اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں؟ اور اگر وہ نہیں کریں گے ایسا تو کیا ہوگا؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ہم مہر لگا دیں گے، ثبت کر دیں گے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ وہ سن ہی نہیں سکیں گے، تو ان کے دلوں پہ مہریں لگ جائیں گی۔ تو آئیے ان میں الفاظ ہمارے لیے نئے کون سے ہیں؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا، لیکن یہاں فتحنا کا فتح کا معنی ہے کھولنے کے معنی میں آیا ہے۔ برکات، نعمتیں۔ کذبوا، چٹلایا، اخذناہم بھی ہو چکا، یکسبون، کسبا یکسبو کمانا، یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہم کما رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے عوض ہمیں ملتا ہے۔ امینہ، یہ لفظ جو ہے اس کو بھی امینہ جو ہے لفظ جو ہے امن میں ہونا، یعنی بے خوف ہونا۔ یہ قرآن میں کافی ایکسٹینسولی استعمال ہوا ہے کہ امین اہل القری، کہ بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے۔ یاتیوں باسونا، باسونا ہم نے ابھی پڑھا تھا، بعوسا سے یہ ہے کرما کے وزن پر مصدر ہے، تو عذاب، یعنی جاتیوں عذاب، ہمارا عذاب ان پر آ جائے۔ بیاتن، رات کو کہتے ہیں، رات گئی بات گئی، یہ وہ ہے باتا، تو بیاتن رات۔ وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہیں، نائمون، ناما ینامو، یہ بھی پہلے آ چکا ہے، ہم شور، ناما ینامو، وہ سویا، تو نائمون سونے والے۔ اور دہن، یہ معنی ہے صبح کا وقت۔ کون سا وقت؟ فجر کے بعد کا اور زوال تک، یعنی دن کا وقت، صبح سویرے سے لے کے زوال تک کا وقت۔ دہا، اور دہا بھی آتا ہے، تو یعنی عذاب یا رات کا یا دن کا۔ یلعبون، لعبہ یلعبو، کھیل، مراد غفلت ہے۔ وہ تمام چیزیں یلعبون ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دوری جس سے ہو، یعنی جس کام میں بھلائی نہ ہو، جو کام جو اللہ کی رضا سے دور لے کے جائے، اس کو کھیل تماشا کہیں گے۔ امینو، یہ امینہ سے آمینو، بے خوف ہو گئے ہیں۔ مکرہ جو ہے یہ لفظ انٹرسٹنگ ہے۔ مکر کا معنی جنرلی تو ہوتا ہے چال، یعنی ایسی اسٹریٹجی۔ اگر اچھا فعل مقصود ہو تو ہم کہیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے، یعنی مکر انسان بھی مکر کر سکتا ہے، اچھا مکر کرتا ہے، اچھی اسٹریٹجی ہے تو وہ اچھی کہلائے گی، بری ہے تو بری کہلائے گی۔ اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹریٹجیز کہلائے گا۔ تو بلکہ ایک جگہ پر آتا بھی ہے اللہ خیر الماکرین، یا اس طرح کچھ کہ بہترین، سب سے بہترین۔ تدبیر کے معنی میں آتا ہے، تدبیر کا لفظ کس کے معنی میں؟ اللہ کی طرف سے ہو تو تدبیر، میرا خیال ہے معنی اللہ کے آتا ہے، نہیں تدبیر۔ نہیں، اس کو اسٹریٹجی اسی کو کہتے ہیں نا۔ اللہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیسٹ اسٹریٹجی ہے، تو دیٹ از دا میننگ آف مکر فرام دیٹ۔ ہم جب انسان ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نیگیٹو امپیکٹ۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں نا سر، ہی از دا بیسٹ پلانر۔ بیسٹ، ایگزیکٹلی، پلانر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ واللہ خیر الماکرین، ہی از دا بیسٹ آف دا پلانرز، دا بیسٹ آف دا اسٹریٹجسٹ۔ تو یہاں پر معنی بھی ہے کہ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ کی اسٹریٹجی سے؟ کیا ہم ڈرتے نہیں ہیں، بے خوف ہو کر سوتے ہیں؟ آیات میں بہت گہرائی ہے ان میں، تو کہ ایسے سوتے ہیں جیسے کہ عذاب ہم پہ آئی گئے، ہم تو بڑے یعنی خوش اسلوبی سے رہتے ہیں۔ تو
یہ ہے وہ فلا یامنو امین یامنو اور یہدی. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. ہدا یہدی کا ٹپیکل معنی ہم لیتے ہیں اس نے ہدایت دی. یہاں معنی آ رہا ہے کہ ان کو رہنمائی حاصل ہوئی. کیا ان کو رہنمائی حاصل نہیں ہوئی جن لوگوں کو, یعنی یریسونا ورثہ یریسو یہ حسبہ کے پیٹرن پر ہے وارث ہونا, جو وارث بنے زمین کے من بعد عالیہ ان کے پچھلوں کے مر جانے کے بعد, ان کو یہ رہنمائی حاصل نہیں ہوئی. یہ معنی آتا ہے اس کے ساتھ جب لی صلہ آتا ہے یہدی کے ساتھ تو پھر یہ رہنمائی کے معنی میں. ویسے ہدایت میں رہنمائی تو شامل ہی ہے کہ یعنی ان کو یہ سمجھ میں نہیں, ان پہ یہ واضح نہیں ہوتی بات باقیوں کو دیکھ کر کہ اللہ اگر چاہتا تو اسبنا کا معنی اصابہ یصیبو سے مصیبہ اسی سے آتا ہے, کسی پہ مصیبت آنا, تو ان پر کیا مصیبت ہم اگر چاہیں لو نشا اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر ہم عذاب یا مصیبت ڈال دیں. بی ذنوبہم اس کا مطلب ہے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے. تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ پچھلے جو ہمارے سے گزر چکے ہیں ان کو تو چھوٹ اتنی ملی ہی نہیں, اگر اللہ چاہے تو ہمیں بھی ہمارے گناہوں کے سبب ہم پہ مصیبت ڈال سکتے ہیں. تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس حال میں تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگر ایسا کریں گے تو ہم نتبع علی قلوبہم تو ہم مور ثبت کر دیں گے ان کے دلوں پر. تو یہ تو تھے مین الفاظ. آئیے میرا خیال ہے ہم بریک لے لیتے ہیں فار مغرب کا ٹائم آج کتنے بجے ہے؟ 7:25 ہے, 24. تو بس تو 6 منٹ رہ گیا. تو لیٹس بریک فار مغرب اور 7:45 پر وی شیل میٹ اگین, اور اس سلائیڈ کے اوپر ہم فردر گفتگو کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور سلائیڈ ہے, تو آج انشاءاللہ ہماری جلدی جو ہے نا چھٹی کا امکان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.